بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص راہ عملیات جو ہمارا مبارک اور روحانی سفر چل رہا ہے اس میں جڑے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، کوئی اپنے گھریلو پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، کوئی اپنے شوہر کے معاملات میں پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی جسمانی امراض کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی آسیب کی وجہ سے ہے، تو کوئی نظر بد کی وجہ سے ہے۔ یقیناً ہمارے ساتھ پوری دنیا بھر سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہر شخص کے مسائل مختلف الگ الگ ہے، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے اور ہمارے بزرگوں کے تجربات کی بنا پر وہ اس کا حل چاہتے ہیں۔ تو میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سیزن 2 کے راہ عملیات کلاس 4 میں آپ تمام شاگردوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور رجب کے مہینے میں بالخصوص آج پاکستان میں 17ویں شب ہے، اور ہمارے اس سفر کو 17 دن گزر چکے ہیں، اور اس 17 دن میں ہم نے کیا کیا چیزیں حاصل کی اور اپنے اعمال کی کیا کیا برکتیں سمیٹی، اور مزید آج ہم ڈاکٹر صاحب سے کیا سیکھیں گے، ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے آج کیا لے کر آئیں گے، آپ کی توجہ اس جانب ہوگی۔ تو یقیناً ماہ رجب المرجب کی برکت سے اور اس کی نسبت سے آج کے دن بالخصوص سورہ قریش کے جو لشکر میں شامل میرے ساتھ تمام لوگ موجود ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے کہ جو عام لوگ ہیں جو اپنے مسائل سے تھک چکے ہیں، اعمال پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، ہمت ہار کے کارواں سے نکل چکے ہیں، اور جو لوگ مایوس ہو گئے ہیں برکت کے معاملات سے، روزی رزق کے معاملات سے، اولاد کی چاہ میں، اولاد کی چاہت میں مایوس ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وقت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہوں، تو آج میں اپنے بزرگوں سے منسوب سورہ قریش ان تمام لوگوں کے لیے سورہ قریش برکتی کا ایک نایاب اور ایک قدیمی نسخہ جو میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا کہ سورہ قریش ایک ایسے ترتیب اور ایسے طریقے سے پڑھی جائے کہ ان 4 آیتوں میں وہ 4 دعائیں شامل ہو کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو شخص اس وسیلے سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔
کہ وہ سورہ قریش کا قدیمی نسخہ اور وہ دعائیں کہ جن کے بارے میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق میں برکت اور اولاد کے لیے دعا دی، اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میں اپنے گھر میں سونے کی اینٹوں کو لوہے کے کلہاڑے سے توڑا کرتا تھا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے گھر کے اندر اتنے خزانے جمع ہو چکے تھے کہ اگر کوئی چور یا کوئی شخص گھر میں آتا تو وہ ادھر چھپ سکتا تھا اور نظر نہیں آتا خزانوں کے پیچھے۔ اور آپ اولاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، حضور نے جو دعا دی تھی اس کی برکت سے میرے اولاد اتنی ہوئی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کو دیکھا کہ جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ یہ ہوتی ہے برکت، یہ ہوتی ہے اولاد کی دعا، اور ظاہر سی بات ہے نبیوں کی دعا تو نسلوں میں چلتی ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تو میرے ساتھ یہ حال ہوا۔ تو کیوں نہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے وسیلے سے ان کو پڑھ کر ہم اپنے رزق میں اتنی برکت لا سکتے ہیں کہ ہماری عقل اس پہ دنگ رہ جائے۔ اب ایک شخص جو یہ سوچتا ہو کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میں کہاں سے پورا کر سکتا ہوں، یہ اس کی مایوسی ہے، اور مایوسی کفر ہے، اور کفر کا راستہ انسان کو اندھیرے سے گزارتا ہوا جہنم تک لے جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو نہ دیکھو، اپنے حال کو نہ دیکھو، اپنے حالات کو نہ دیکھو، بلکہ آپ اپنے اس رب کو دیکھو کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمام کائنات کا خالق ہے، جو تمام کائنات کے اندر مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو تم کیسے محروم ہو سکتے ہو اس کے رزق سے؟ یقیناً اگر ہمارے گھر میں تنگی آئی، ہمارے پاس پریشانی آئی، ہماری اولاد کی آزمائش آئی، تو اس میں کوتاہی ہماری ہی ہوگی۔ اور ہماری کوتاہی کیا ہے یہ بھی سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمینوں سے ان کے لیے برکت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے، تقوی یعنی کہ پرہیزگاری اختیار کرتے، گناہوں سے بچتے اور سیدھا راستے پہ چلتے، سیدھا راستہ اختیار کرتے، ہم ان کے لیے آسمان اور زمینوں کے دونوں خزانوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو یقیناً اگر ہم بھی تنگ ہوئی ہے، ہم پہ پریشانی آئی ہے، ہم پہ مصیبت آئی ہے، تو یقیناً ہمارے کوئی نہ کوئی گناہوں کی وجہ سے ہوگا، کوئی گناہوں کے سبب ہوگا، یا پھر کوئی ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہوگا، یا غرور و تکبر کی وجہ سے ہوگا، یا انا کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے اپنے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ہم اس سے ہی غفلت پا کر پھر ہم مفلسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم اس وبا میں منتقل ہو چکے ہیں، یہ وبا ہمیں منتقل ہو چکی ہے، ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کے دروازے کو کس طرح توڑ کر اپنے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھولیں؟ تو یقیناً وہی طریقے جو بزرگوں نے دعائیں دی ہیں، وہی طریقے اور وہ نسخہ کہ جو سورہ قریش جسے برکتی کہتے ہیں، کہ جب ہم پڑھیں گے تو سورہ قریش برکتی کی سب سے بڑی خاصیت ہی یہی ہے کہ یہ انسان کے ان بند دروازوں کو توڑتی ہے کہ جو غفلت کی وجہ سے بند ہوئے، جو کوتاہیوں کی وجہ سے بند ہوئے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے بند ہوئے۔ یہ ان تمام کے تمام دروازوں کو توڑ دیتی ہے، اور پھر جب دروازوں کو توڑتی ہے تو اس کے لیے آسمان اور زمینوں کے برکتوں کے، خزانوں کے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور سورہ قریش تو معلوم ہے آپ کو کہ برکت کے لیے کتنی افضل، کتنی اعلیٰ ہے، کہ اس کے پڑھنے والا ہی برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ ایک ساری سورہ قریش پڑھنا ہی برکتوں کے لیے لازوال ہے، لیکن پھر
جب انہی سورہ قریش کو اس دعاؤں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. یعنی کہ ان آیتوں کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگی ہیں کہ جو کمال کا اثر رکھتی ہیں. یعنی کہ جو 4 دروازے ہیں، یعنی کہ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، انسان کے چاروں سمتوں کے دروازے ہیں. یہ سورہ قریش اگر اس ترتیب اور طریقے سے پڑھ لی جائے جو میں آپ کو تعلیم کروں گا، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے چاروں دروازے کھلتے چلے جائیں گے. سب سے پہلا دروازہ جو آپ کے سامنے کا دروازہ ہے، اس کے بعد آپ کے دائیں طرف دروازہ ہے، اس کے بعد آپ کی پشت پہ دروازہ ہے، پھر وہ دروازہ جو بائیں جانب دروازہ ہے. کہ جب چاروں دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے تو چاروں طرف سے آپ کے اوپر رزق کی برسات ہونے لگے گی. کہ جس طرح میں نے سورہ قریش کہری بتائی، کہ جس طرح میں نے سورہ قریش کے فضائل بتائے، کہ جس طرح سورہ قریش کے بارے میں بتایا، جس طرح سورہ قریش باموکل بتائی، سورہ قریش میں نے دعوت بتائی، سورہ قریش کے ترتیب و طریقے سمجھائے، اسی طریقے سے آج کے دن میں قدیمی اور نایاب وہ عمل سورہ قریش کا، جس کے سورہ قریش برکتی کہتے ہیں. خالی اس کو اگر اپنے پاس لکھ کے بھی رکھا جائے تو اس کی بھی برکت سے رشتوں کو شادی ہونی شروع ہو جاتی ہے. پڑھنا تو دور کی بات، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے، لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں. تو کتنے کمال کی صورت ہے سورہ قریش برکتی. جب ہم سورہ قریش برکتی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ بند دروازے ہم پر کھول دیے جاتے ہیں. اور بالخصوص اولاد کے لیے، کہ وہ لوگ کہ جن کی شادی کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، مایوس ہو گئے، ہتھیار ڈال دیے، ختم کر دیا، اب جستجو نہیں رہی، اب تمنا ہی نہیں رہی، اولاد کی چاہ ہی نہیں رہی. اولاد کی چاہ تو انسان کو آخری سانس تک رہتی ہے، لیکن وہ مانند پڑ گئی، کہیں دب گئی خواہشات کے نیچے، کہیں دب گئی ہماری دعاؤں کے نیچے، کہیں دب گئی ہماری پریشانیوں کے نیچے. تو پڑھیں سورہ قریش برکتی اولاد کے لیے. اگر 25 سے 30 سال بھی گزر جائیں آپ کی شادی کو تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا. اور جن لوگوں کی اولاد موجود ہیں، اولاد ہیں لیکن وہ نافرمان ہیں، وہ رستے سے بھٹک گئی ہوں، وہ دین اسلام سے دور ہو گئی ہوں، وہ سلاسل سے دور ہو گئی ہوں، وہ ماں باپ سے دور ہو گئی ہوں، روٹھ گئی ہوں، چلی گئی ہوں، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا ہو، کوئی اپنے شوہر کے ساتھ الگ ہو گئی ہو، کوئی اپنے ماں باپ سے نہ ملتا ہو، ماں باپ تنگ ہو، ماں باپ پریشان ہو، ماں باپ ان کی چاہ میں روتے ہوں کہ یہ میری اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا. وہ ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے پڑھیں اور پھر اس کا اثر دیکھیں کہ اس کے پڑھنے سے ان کی اولاد اس طرح کھینچ آتی ہے کہ جس طرح گڑ کو دیکھ کے مکھی کھینچ آتی ہے. اور یاد رکھنا کہ جب اولاد لوٹے گی تو فرما بردار ہو کے لوٹے گی. یہ اس سورت کی برکت ہے، اس عمل کی برکت ہے کہ جب اولاد واپسی کا رستہ اختیار کرے گی، اولاد چاہے دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، جب آپ اس سورہ قریش پڑھنا شروع کریں گے، سورہ قریش برکتی اس ترتیب اور اس طریقے سے جو میں آپ کو تعلیم کروں گا، تو یقیناً آپ کی اولاد دنیا میں جہاں بھی ہوگی وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گی، آپ سے رابطہ کرے گی اور اخلاص کے ساتھ رابطہ کرے گی، آپ سے تمام گناہوں کی معافی مانگے گی آپ سے. کتنی کمال کی ہے یہ عمل، آج کا عمل. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے کامنٹس پڑھے تھے اس کے اندر کچھ لوگوں کے، اکثر لوگوں کے یہی سوالات تھے کہ اولاد کے لیے، برکت کے لیے، گھر کے لیے، قرض کے لیے اور اس چیز کے لیے ہمیں سورہ قریش تعلیم کریں. سورہ قریش میں الحمدللہ جتنا کام ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو. اور ڈاکٹر صاحب نے سورہ قریش کے جو بھی اعمال بتائیں آپ کو کسی کتاب میں، کسی سوشل نیٹ ورک پہ، کسی فیس بک پہ، کسی کے اوپر کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو وہ. کیوں؟ کیونکہ یہ سینوں کے راز ہیں، اور جو سینوں کے راز ہیں وہ سینوں کی حد تک رہیں تو بہتر ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے سلسلے کی کشادگی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے اپنے سینے کو کشادہ کر دیا. تو اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے آپ کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کر کے سورہ قریش کا برکتی عمل آج میں آپ کو تعلیم کروں گا، جو آپ کے اور آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ جب دیکھیں گے آپ بولیں گے واقعی سورہ قریش میں نے ایسے پہلی بار دیکھی ہے، میں نے سورہ قریش پہلی بار اس طریقے سے پڑھی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے.
آپ پڑھیں گے اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کپ کپی طاری ہوگی. آپ وہ سورہ قریش اس ترتیب سے پڑھیں گے آپ کے جسم کے اندر جھرجھریاں طاری ہوں گی. آپ سورہ قریش اس ترتیب سے پڑھیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جائیں گے. آپ سورہ قریش اس ترتیب سے پڑھیں گے جس مقصد کے لیے پڑھیں گے آپ اس مقصد کو اپنے قریب ہوتا دیکھیں گے. آپ دنیا میں قرض دار ہیں، آپ کے پیسے ڈوب گئے ہوں، کسی کاروبار میں ڈوب گئے ہوں، یا آپ سے خطا ہو گئی، یا آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے کرپٹو میں لگا دیے، آپ نے اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیے، جہاں ڈوب گئے ہوں آپ کے، جہاں پہ نام و نشان نہ ہو کہ اب امید نہیں ہے کہ ختم ہو گیا ہے، ہم نے یہ شیئرز خریدے، ہم نے یہ وہ کرا، ہم نے یہ کرا، وہ ڈوب گئے. یہ ڈوبے ہو کو بچانے اور نکالنے کے لیے کافی ہے. اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اکاؤنٹس میں ہوتے ہیں، بینک میں ہوتے ہیں، دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں، تو وہ لوگ چاہیں کہ ان کے بھی رزق میں برکت ہو، ان کے کاروبار میں برکت ہو، ان کے مالک کی فیکٹری میں برکت ہو، وہ خود فیکٹری کے مالک بنے، تو سورہ قریش اس ترتیب سے برکتی پڑھنے شروع کریں. میں یہ بات اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس کمپنی میں آپ جاب کریں گے نا، آپ میں جو عہدہ، آپ کا جو مقام ہوگا وہ سب سے بہتر ہوگا ان تمام اس میں. اور اگر آپ اس نیت سے کریں گے کہ میں خود میں نے کام سیکھا، میں خود اس کمپنی کی بنیاد رکھوں، تو کچھ سالوں کے بعد آپ بھی اس کمپنی کے مالک ہوں گے. لیکن محنت شرط، نیت کا صاف ہونا شرط، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا یہ شرط ہے. آپ میری ان 3 باتوں پہ عمل کر لیں اور پھر آپ جس کے چاہے مالک بننا آپ مالک بنیں گے. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو. پرہیزگاری اختیار کرو گے تو دنیا اور زمین اور آسمان کے خزانوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، آپ کیا کرتے تھے کہ جب آپ کو تنخواہ ملتی آپ اس کو خرچ کرتے ہیں، اپنی آل پہ کرتے، اولاد پہ کرتے، سب جگہ کرتے، اور جب دیکھتے نا کہ تھوڑے پیسے رہ گئے آپ اس کو فوری صدقہ کر دیتے. تو ان کے گھر والے ان سے کہتے بھائی تم آخری پیسے بچا کے رکھتے، ہم آخری پیسے انسان بچا کے رکھتا ہے اور تم خرچ کر دیتے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں آخری میں جو خرچ کرتا ہوں نا یہی ہے جو مجھے لوٹا دیتے ہیں کہ جو میں پریشان آج تک اپنی زندگی میں نہیں ہوا، اور یہ میری زندگی کا معمول ہے. یعنی کہ جب یہ دیکھیں کہ آخری حصہ آپ کے پاس رہ جائے، آخری حصے میں سے کچھ حصہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، آپ اللہ کی راہ میں صرف کر دیں، آپ صدقہ کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ وہی جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا وہ آپ تک لوٹا دیا جائے گا، آپ تک پہنچ جائے گا. ہمارے ہی سلسلے کے بزرگ ہیں کہ جن لوگوں نے ان اعمالوں کی برکت دیکھی ہے ایسا کرتے ہوئے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور باقاعدہ طور پہ میری بھی زندگی کا یہ اصول ہے، یہ معمول ہے کہ میں صدقہ ہر حال میں کرتا ہوں. اور ایک طریقہ میں اور بتایا تھا آپ کو، ایک عمل میں نے آپ کو اور بتایا تھا کہ جب آپ کسی کو رقم دیں تو دیتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو، اور جب لیا کرو تو بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے رکھ لیا کرو اپنے پاس. ہمیشہ برکت رہے گی، ہمیشہ برکت رہے گی. اور جو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے جو دیا ہوگا اتنی رقم کو آپ 9 گنا کر لو اور پھر وہ رقم آپ تک لوٹے گی، آپ خود گنو گے اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے. یہ اس کی برکت ہے اس عمل کی.